الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنے پاک نام کو پکارنے کے لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کے لیے اس مقام پہ اکٹھا فرمایا ہے. اللہ تعالی ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے. حضرات ذی وقار، آج یہ بڑی بابرکت رات کا جو برکتوں والی رحمتوں والی رات کا آغاز ہو چکا ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی خوبصورت آیت جس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں حامیم والکتاب المبین، حق کو واضح کرنے والے کتاب کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، اور ہماری یہ شان ہے کہ ہم بر وقت خبردار کر دیتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا. حضرات ذی وقار، مفسرین کرام بے شمار اقوال اس آیت کریمہ کے زیر باس لاتے ہیں. ایک تو قول مبارک یہ ہے کہ اس لیلۃ مبارکہ جو ہے، یہ جو مبارک لیل ہے، لیل مبارک ہے، اس سے مراد شب قدر ہے. یعنی رمضان شریف کی وہ شب، وہ طاق راتوں میں آنے والی شب قدر جس کی شان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات مبارک جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو بہت سارے ایسے قول موجود ہیں کہ جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بے شمار اقوال یہ بھی ملتے ہیں کہ اس لیلہ مبارکہ جو ہے، اس سے مراد، جس طرح حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی تفسیر مظہری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ اس رات میں ہر اہم کام کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں، جس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے.
یعنی شعبان معظم کی 15ویں شب جو ہے اس سے مراد شعبان کی یہ 15ویں نصف شعبان کی رات ہے۔ اور حضرت ابن عباس کے ساتھ ساتھ مزید بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے مراد 15ویں شب نصف شعبان کی رات بھی ہے۔ اس رات مبارک کی شان، مقام، مرتبہ بہت افضل و اعلیٰ ہے، بہت افضل و اعلیٰ ہے، اور اسائے ستہ اور بلکہ ہر حدیث کی کتاب میں اس کے فضائل، اس کی کرم نوازیاں بارہا ایک خزانہ، ایک بہت بڑا سمندر حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جس میں سے جامع الترمذی کی ایک خوبصورت روایت جس کو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات میرے ساتھ گھر میں تشریف لائے، آرام فرما ہوئے، تو میری جاگ کھلی تو میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر موجود نہیں ہیں۔ تو میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، یہاں تک کہ میں نے حضور کو جنت البقیع شریف کے قبرستان میں پا لیا، اور میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام کے قریب جب میں پہنچی تو مجھے دیکھ کے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں اتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہ ایسی فضیلت والی رات ہے کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، اور یہ اسائے ستہ میں حدیث موجود ہے کہ پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عظیم غلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی شب آئے تو رات کو قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اور یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث موجود ہے کہ جس کو ایک الگ سے حضور کی سنت کی حیثیت حاصل ہے کہ پیارے آقا حضور جانے کائنات، جانے ایمان مومن، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15ویں شعبان کا نصف شعبان کا آپ روزہ رکھا کرتے، یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے، اور صحیح مسلم میں یہ موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ میں مزید حدیث کو مکمل کرتا ہوں کہ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 15 کی جب شب آئے تو اس کی رات کو قیام کرو، عبادت کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، اور اپنی ہے کہ ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی تم میں سے جو رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ طلوع فجر تک یہ آوازیں باری تعالیٰ کی طرف سے لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی سائل؟ تو اے احباب ذی وقار، وہ تو مائل بکرم ہے، وہ تو کہتا ہے ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اور اسائے ستہ میں تواتر کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ رب تعالی تہجد کے وقت ہر رات کو دنیا پر تشریف لاتا ہے، آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور یہ صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طالب، ہے کوئی جس کو میں عطا فرماؤں؟ تو حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس 15 شب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرما کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مانگنے والے، طلب کرنے والے آگے بڑھیں۔ اور خود حیدر کرار کے حوالے سے
जनाब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजूर गौसे आजम सरकार और इमाम गजाली भी लिखते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा 4 रातों में इबादत की ज्यादती किया करते, बढ़ चढ़ के इबादत में हिस्सा लिया करते। और उसमें से पहली रात है रजब की पहली रात, ईद उल फितर और ईद उल अजहा की रात, और चौथी रात निस्फ शाबान की रात है कि मौला अली मुश्किल कुशा निस्फ शाबान की रात को बिलखुसूस एहतमाम फरमाया करते और इबादत की ज्यादती किया करते। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, ये जो आयत करीमा मैंने पेश की, फीहा युफ्रकु कुल्लु अमरिन हकीम, मिशकात शरीफ की एक रिवायत पेश करने लगा हूं। और याद रखिएगा, मिशकातुल मसाबीह, ये मिशकात शरीफ ऐसी एक किताब है जो हदीस की तमाम किताबों का इंसाइक्लोपीडिया है, और हर बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर ने इस पे एतमाद किया है, और बड़ी मजबूत किताब है। इसमें हजरत ने एक रिवायत नकल फरमाई, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप रिवायत फरमाती हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तू जानती है कि इस शब यानी निस्फ शाबान को क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, इस रात में क्या खास बात है? हजूर इरशाद फरमाया, इस रात में क्या खास बात है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है, और इस साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हर मरने वाले बेटे का नाम लिख दिया जाता है। मजीद फरमाती है कि हुजूर ने फरमाया, इस रात में लोगों के अमाल बुलंद किए जाते हैं और लोगों के रिज़्क उतारे जाते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये बरकतों वाली रात, ये मुबारक लैल जो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है, इसमें बढ़ चढ़ कर हमने हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ कर हमने अल्लाह को याद करना है। बहुत सारे अजीजान ने ये सवाल पूछा कि मौला अली मुश्किल कुशा के मामलात के हवाले से भी मैंने इस रात के हवाले से अर्ज किया, और बिलखुसूस उन्होंने पूछा कि भाई इस रात को हम कैसे गुजारें। तो मेरी नज़र से एक बड़ी खूबसूरत रिवायत गुजरी जो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बड़ी खूबसूरत, और कुर्बान जो हूँ अपने हजूर के शहजादों पर कि उम्मत की तरबियत का जो खासा मेरे इमाम हसन और इमाम हुसैन को हासिल है, वो किसी को हासिल नहीं है। हजरत इमाम हसन से ताऊस यमानी आप पूछते हैं कि या इमाम हसन, शब बारात में आप क्या अमल करते हैं, इस रात को आप कैसे तकसीम फरमाते हैं? तो हजरत ताऊस यमानी ने इमाम हसन पाक से ये पूछा सवाल कि आप इस रात को किस तरह तकसीम फरमाते हैं और इबादत किस तरह करते हैं? तो हजूर प्यारे इमाम हसन पाक ने ये उनको तरबियत फरमाई। और अजीजान, मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो गुलाम है ना, वो अल्लाह ताला का नाम जिस रंग में भी, जिस अंदाज में भी, जिस कैफियत में भी ले, अल्लाह ताला उसकी उस सच्ची पुकार को भी मेराज पर पहुंचा देता है। तो ये बात नहीं है कि ये अमल करो, ये अमल करो, भाई नीयत का होना बहुत जरूरी है। हजूर ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो याद रखिएगा, नीयत सबसे पहले काउंट की जाती है, लेकिन मुकर्रब लोगों की जो तरतीब है रात गुजारने की, ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती है, ये हमारे लिए बहुत मेहरबानी वाली बात है कि उन्होंने हमें तरबियत फरमा दी कि इस रात को कैसे गुजारो। हजरत ताऊस यमानी फरमाते हैं कि इमाम हसन से जब मैंने पूछा तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए ताऊस, मैं अपनी रात के 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्से में, एक ताई हिस्से में मैं प्यारे नबी अपने नाना जान हजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ, रब के इस हुक्म पर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
یعنی آپ فرماتے ہیں میں رب کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اس کا ایک حصہ رات کا پیارے آقا پہ درود و سلام پڑھ کے گزارتا ہوں، اور دوسرا حصہ آپ فرماتے ہیں میں استغفار کر کے گزارتا ہوں رب کے اس حکم پر کہ وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رب کے اس حکم پر استغفار کا دوسرا حصہ گزارتا ہوں کہ اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ آج ہماری جو صورتحال ہے نا، یہ اس کے لیے بھی پوائنٹ نوٹ فرما لیں کہ استغفار نیت کے ساتھ توبہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دوسرا حصہ استغفار سے آباد کرتا ہوں۔ مزید حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ امام حسن نے فرمایا کہ میں تیسرا حصہ جو اپنی رات کا ہے ایک تہائی، وہ نوافل رکوع و سجود کرتا ہوں، نوافل پڑھ کے اس کو آباد کرتا ہوں، اور اس میں باحکم اللہ کے اس حکم کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کرو اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، کہ یہ سجدہ ہے جو اللہ کو بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے، یہ سجدہ ہے، یہ سجدہ ریزی جو ہے انسان کو بلندیوں پر پہنچاتی ہے۔ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں تیسرا حصہ نوافل کے ساتھ رکوع و سجود کے ساتھ اس رات کو آباد کرتا ہوں۔ اب بڑی قیمتی بات ہے، میں آپ کے دل کے دروازوں پر دستک دینا چاہتا ہوں، جو بڑی اہم بات آگے حدیث کی آنے لگی ہے۔ میرے جتنے بھی احباب مجھے سن رہے ہیں، اپنی دل کی تختی پہ اس نقطے کو نوٹ فرمائیے گا کہ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، پھر امام حسن پاک سے میں نے التجا کی، میں نے کہا حضور کوئی بندہ اس عمل کو بجا لاتا ہے، اس طریقے سے اپنی رات کو آباد کرتا ہے، تو حضور اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو پیارے امام حسن مجتبیٰ، حضور نبی پاک کے پیارے شہزادے، حضور پیارے آقا کے پیارے بیٹے، ارشاد فرماتے ہیں طاؤس سنو کہ میں نے اپنے والد مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے شعبان کی 15ویں شب برات کو زندہ رکھا، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ جس نے شب برات کی رات کو زندہ رکھا وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں لکھا جائے گا، یعنی ایسے لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا، ایسے لوگوں میں اس کو شامل کر دیا جائے گا کہ جن کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اللہ اکبر، کہ یہ آج جو 15ویں شب ہے، یہ جو نصف شعبان کی ہمیں رات میسر آ رہی ہے، مولا علی فرماتے ہیں، اور مولا علی کی روایت امام حسن حضرت طاؤس کی تربیت فرما رہے ہیں کہ جب تو اللہ کے نام سے حضور پر درود و سلام پڑھ کر رکوع و سجود کر کے اس رات کو جب آباد کرے گا، اے بندہ تو لوگوں کی طرف نہ دیکھ کہ ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر ایسے لوگ کہ جن کی گفتگو کو سن کے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دماغ ہل گئے، وہ آج کی نہیں بنتی کہ ایک بندہ اپنے اللہ کا نام لے، اپنے اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرے، اس کو روکا جائے بھئی اس کے لیے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو میرے عزیزان یاد رکھیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس رات کو آباد کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقربین میں شمار فرما لے گا۔ جس کو اللہ اپنے قریب کر لے، جس کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دے، اسے دین دنیا آخرت کی کسی شے کی طلب نہیں رہتی۔ دیکھیں نا، جس کا بادشاہ ہو جائے اس کو خزانوں سے کیا مطلب، جس کا بادشاہ ہو جائے اس کو طاقت سے کیا مطلب، اللہ تعالیٰ تو جس کو اپنا مقرب بنا دے پوری خدائی اس کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے۔ تو وقت بڑا قلیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کو مختصر سے مختصر رکھنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے دوستوں نے جو ہماری ٹیم ہے میڈیا کی، انہوں نے اس بات کی بھی درخواست کی ہے کہ آج ہمیں
اپنی امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور یاد رکھیے کہ یہ برکت والی رات جو اللہ نے فرمایا نا مبارک رات، یہ مبارک رات صرف بندوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے۔ اس رات صرف بندے نہیں نوازے جا رہے، اس رات کو صرف حضور کی امت کو نہیں نوازا جا رہا، بلکہ فرشتوں کی بھی خوشیوں کا دن ہے۔ اور پھر فتوح الشام میں ایک بڑی خوبصورت بات میرے نظر سے گزری کہ آپ لکھتے ہیں فتوح شام کے صاحب کہ نصف شعبان کی رات کو شہداء کی ارواح کو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا جاتا ہے۔ یعنی جتنی شہداء کی ارواح ہیں ان کو یہ سعادت مندی ملتی ہے کہ ان کو رسول اللہ کے روزے پر حاضری کا شرف ملتا ہے۔ اور نزہۃ المجالس کا میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے عرض کی کہ نیت اور اخلاص۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ منسوب ہے، اور نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز سفر فرما رہے تو ایک پہاڑ کے پاس سے گزرتے ہیں، اس پر ایک عجیب و غریب سفید گنبد ہے۔ جب اس گنبد کو دیکھتے ہیں، پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو متعجب ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا شے ہے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب یہ غور فکر کرتے ہیں، اس عجیب بات کو دیکھتے ہیں، تو خداوند کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ سے کہ عیسیٰ اس سے بھی بڑے راز سے آشنا ہونا چاہتے ہو، اس سے بھی عجیب بات دیکھنا چاہتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کیوں نہیں باری تعالیٰ، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ پہاڑ پھٹتا ہے، اور اس میں سے ایک شخص ظاہر ہوتا ہے جس نے سبز رنگ کا عصا پکڑا ہوتا ہے، اور جہاں وہ شخص ہوتا ہے اس کے پیچھے اس غار میں، اس پہاڑ کے دامن میں جہاں سے وہ پھٹ کے باہر نکلتا ہے، ایک انگور کی بیل ہوتی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ سے عرض کرتا ہے یا عیسیٰ روح اللہ، میں 400 سال سے اس پہاڑ کے اندر موجود ہوں، اور ادھر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور میں اپنی خوراک کے لیے یہاں سے انگور اتارتا ہوں اور کھا لیتا ہوں، اور یہیں سے وضو کرتا ہوں، اندر ایک چشمہ بھی جاری ہے، اس سے وضو کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہوں، میرا اور کوئی دوسرا کام نہیں، میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اور جب بھوک کرتی ہے تو یہاں سے انگور توڑتا ہوں، کھا لیتا ہوں، اور 400 سال سے اللہ کریم کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب اس شخص نے اپنے احوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رشک فرمایا اور رب تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کوئی خوش قسمت شخص اس دنیا میں ہوگا، اس کائنات میں اس سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ شخص ہوگا کہ جس کو اور کوئی توفیق ہی نہیں، صرف یہ توفیق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہے۔ حضرت عیسیٰ اب یہ رشک فرما رہے ہیں تو باری تعالیٰ کی طرف سے پھر ارشاد آتا ہے کہ اے عیسیٰ، اس سے بھی بڑھ کر عظمتوں والا ایک بندہ ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی محترم، نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، ایک ادنا امتی، جب نصف شعبان کی رات 2 نفل میرے حضور، اللہ فرماتا ہے 2 نفل میرے حضور پڑھتا ہے، وہ 2 نفل اس امتی کا پڑھنا اس کی 400 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور کا صدقہ ہے، حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، حضور کا کلمہ پڑھ کے ہمیں یہ فیضان مل گیا ہے کہ لمبی لمبی عمریں رکھنے والے، کہیں کہیں 100 سال عبادات کرنے والے ایک طرف، اور محمد عربی کے 2 پڑھے گئے نفل ایک طرف، حضور کے امتی کے پڑھے گئے 2 نفل اس 400 کی سال کی عبادت پر حاوی ہیں۔ تو جب یہ حضرت عیسیٰ کو بتایا گیا کہ محمد مصطفیٰ آخر الزمان، وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، ان کا جو ایک ادنا امتی ہوگا، اگر وہ نصف شعبان کی رات 2 نفل پڑھے گا تو وہ اس کی عبادت سے زیادہ باری ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے پھر التجا کی، کاش یا باری تعالیٰ مجھے اس امت کی نبی میں، اس امت مبارک میں جگہ نصیب ہو جس کی اس امتی کی شان یہ ہے۔ تو حضرات ذی وقار، آج برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت ہے اور رسائل ستہ میں موجود ہے کہ ایک روز
حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور پیارے آقا نے اپنا سر مبارک آسمان دنیا پر اٹھایا ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ تو جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سونے پیارے آقا یہ شب برات کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اور نوازتا ہے. تو یہ رحمت والی رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک آخر میں تفسیر روح البیان میں ایک حدیث آپ نقل فرماتے ہیں اور بڑی ہی خوبصورت روایت کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ لجپال ہستی ہیں کہ جن کے کلمے نے ہمیں وہ قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ جیسا جلیل القدر نبی رسول التجائیں کریں کہ مولا مجھے محمد کی امت میں جگہ عطا فرما، مجھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ عطا فرما. خوشخبریاں آپ کی سناتے رہے، قیامت کے دن خوشخبری آپ سنائیں گے. اسی التجاؤں پر اللہ نے اشارہ ان کو دیا کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی ماں ام المومنین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں، تفسیر البیان میں یہ موجود ہے کہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کہ نصف شعبان کی ایک شب میں حضور 15ویں شب کو حضور سجدہ ریز ہیں اور دعا فرما رہے ہیں اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے. آپ کے رب نے آپ کی دعا پر، آپ کی سفارش پر، آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں جاتے ہیں اور دعا فرمانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بی بی صاحبہ فرماتے ہیں پھر جبریل آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے کہ اے محمد آپ کی میں نے آدھی امت کی مغفرت فرما دی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. لجپال لوگ دیکھیں کہ میرے پیارے آقا، میرے لجپال، میرے ہادی اور رہنما، میرے سید حضور جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور پھر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر جبریل آتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے، فرماتا ہے کہ محمد پاک کو بتائیے کہ آپ کی سفارش پر، آپ کی اس دعا پر، التجا پر، آپ کے اس آنسو بہانے پر میں نے آپ کی ساری امت کی مغفرت فرما دی ہے. لیکن سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی سے ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے، اگر وہ اسے راضی کر لے گا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی. لیکن میرے پیارے آقا کو یہ بات بھی منظور نہیں ہوئی. ان کو ہمارا حال پتا تھا کہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہم بہت نچلے درجے پہ چلے جا چکے ہیں ایمان کے. آقا ہماری خبر رکھتے ہیں. آقا پاک نے روایت میں موجود ہے، ہماری ام المومنین ہماری ماں فرماتی ہیں کہ حضور پھر سجدہ ریز ہوئے، حضور پھر رونے لگے. اتنے میں جبریل پھر حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ جائیے میں نے اس شخص کو بھی بخش کا اس نے حق مارا ہوگا میں اس کو راضی کر دوں گا. یہ میرے پاک محمد کی شان ہے کہ وہ اپنے امتی کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے. بخشش اس کی کروا کر چھوڑی، اللہ کو راضی کر کے چھوڑا. اور عزیزان محترم میں بالخصوص عرض کروں گا کہ آج کی برکت والی رات ہے، آج یہ لیلۃ البرات ہے، یہ نجات والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے. اس میں اپنی نیتوں کو درست فرمائیں اور جن سے اگر ظلم ہوئی، زیادتی ہوئی، کوئی برائی ہو گئی، آپ توبہ کر کے اپنے بھائیوں سے، عزیزوں سے، ان سے معافی کے خواستگار بنیں. کیونکہ حضرت قاسم بن محمد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ سوائے مشرک اور اپنے بھائی کے لیے کینہ رکھنے والے کے علاوہ اس رات سب کو بخش دیا جاتا ہے.
تو بڑی خطرناک بات ہے کہ مشرک اور دل میں بھائی کے لیے کینہ رکھنا. اس رات میں جو بندہ کسی دوسرے کے لیے، کسی بھائی کے لیے اگر اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے تو وہ پھر مغفرت سے محروم ہو جائے گا. تو کوشش کریے. ہمارے عامر صاحب بھی اس بات کا سوال کر رہے تھے کہ حضور یہ جو لوگ واٹس ایپ پر، یہ فیس بک پر پوسٹیں چڑھا کے کہتے ہیں کہ خدا را مجھے اللہ واسطے معاف کر دینا، میں نے عرض کی کہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ آج امت کس نہج پر پہنچ گئی کہ جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ناتا نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اس فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر چڑھا کے تو اس نے معافی مانگ لی، لیکن ساتھ اس کے بھائی کا گھر ہے، اس کا دل توڑ رکھا ہے، ساتھ اس کے ماں باپ رہتے ہیں، ان کا گستاخ ہے، ساتھ اس کی بہن ہے جس کا اس نے حق مارا ہے، ان سے تو معافی نہیں مانگتا اور ان لوگوں سے معافی مانگتا ہے جن سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سوشل میڈیا پر، یہ واٹس ایپ پر یا ایس ایم ایس پر آپ یہ نہ سمجھے کہ معافی ہو جائے گی. معافی مانگنی ہے تو بذات خود ان کے پاس جا کر معافی مانگے. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت فرمائی اس شخص کے لیے کہ جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے خود آگے اپنے آپ کو پیش کرے. تو عزیزان محترم، ایمان کی نشانی بھی یہی ہے، اعلیٰ مسلمان ہونے کی نشانی بھی یہی ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے افضل مسلمان ہوا ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو میں بس تربیت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیاروں کو راضی کریں، اپنے ماں باپ کے پیروں کو تھام لیں، ان کے قدموں کو بوسہ دے کر ان سے التجا کریں کہ والدین کریمین اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کریں، ہماری تربیت فرمائیں، ان سے توبہ کریں، استغفار کریں، ان کے ادب کے لیے بڑھیں، ان سے معافی مانگیں، اپنی بہنوں سے معافی مانگیں، اپنے بھائیوں سے معافی مانگیں، اپنے عزیزوں سے پہلے معافی مانگیں، پھر دوست احباب کی طرف جائیں. بھائی ناراض ہیں، خون والے رشتے ناراض ہیں اور میسج بھیجے جا رہے ہیں معاف کر دیا جائے، تو بھائیو یہ معافی قابل قبول نہیں. پہلے سب سے پہلا حق تمہارے گھر پر تمہارا ہے، پھر تمہارے خاندان کا، پھر دوست احباب کا حق بنتا ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ میسج بھیج کر جان چھوٹ جی، معافی مانگ کر پھر ان کو راضی بھی کریں، اس کی رضامندی بھی لیں. میسج کرنے سے تو معافی نہیں، آپ نے میسج کیا وہ گھر میں بیٹھا کہہ دے کہ میں نہیں معاف کرتا، پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک تنکا، ایک تیلا، اس کی بھی پکڑ قیامت والے دن ہو جائے گی. یہ تو بہت بڑے بڑے معاملات ہیں. تو حضرات ذی وقار، میں نے کوشش کی کہ احادیث کریم کی روشنی میں آپ کو شب برات کی فضیلت اور اس رات کے حوالے سے چند معروضات عرض کر سکوں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل السنہ والجماع ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو بھی عقیدہ دیا ہے، ہمارا جو بھی عمل ہے، ہمارا جو بھی طرز ہے، وہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. ہمارے اندر اہل سنت و جماعت میں کوئی ایسا عمل نہیں جو حدیث سے ٹکراتا ہو، جو حضور کے قرآن، جو اللہ کے قرآن سے ٹکراتا ہو. ہمارا ایک ایک عمل، ہمارا ایک ایک اہل سنت کا طرز، ہمارا ایک ایک اولیاء اللہ کا اٹھایا گیا قدم ہمارے قرآن کریم اور حدیث کے مطابق ہے. اور آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نوجوان ابھی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمارے جسموں میں طاقت موجود ہے، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. میں اپنے سیدی و مرشدی و مولائی حضور خواجہ خواجگان خواجہ محبوب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک خوبصورت ادا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنی آنکھوں سے ان کو یہ عمل کرتے دیکھا، اور پھر جو زندگی کی ظاہری حیات کی جو آخری شب برات نصف شعبان کی رات جو آپ نے گزاری، میں نے اس گناہگار آنکھوں سے، اور میں نے نہیں، ہزاروں لوگ مریدین متوسلین میں سنگیوں میں موجود ہیں، اور اس سے ہٹ کر صرف مسلک حق اہل سنت نہیں بلکہ دوسرے مسالک کے احباب کی بھی گواہی پنڈی میں موجود ہے کہ وہ آ کر صاحب کے پیچھے یہ نفل ادا فرمایا کرتے کہ میرے پیر و مرشد 84 سال 6 ماہ آپ نے زندگی پائی اللہ سے، 84 سال 6 ماہ ہونے کے باوجود آپ کی جو آخری شعبان کی نصف شعبان کی میں نے شب دیکھی، آپ میں تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کے ساتھ 100 نوافل مکمل اس رات کو آباد کرتے ہوئے دیکھا. ہم اولیاء ان کو نہیں مانتے جو چولے پہن کے تسبیحاں گلوں میں پہن کے بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں. ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو شریعت کا تابع ہے،
جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، جو قرآن حدیث سکھانے والا ہے، جو مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے۔ ہم ہر بندے کو ولی نہیں مانتے، ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم سلام بھی اس شخص کو پیش کرتے ہیں کہ جس کا کیا ہے، کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت کو لاکھوں سلام۔ ہم پیر طریقت ہر گہرے کو نہیں مانتے، ہم پیر طریقت اس کو مانتے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے۔ ہم پیر طریقت اس کو مانتے ہیں جو اللہ کے احکام کی بجا لانے والا ہے۔ ہم پیر طریقت اس کو مانتے ہیں جو شریعت کا نفاذ کرنے والا بھی ہے اور شریعت پر چلنے والا بھی ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ آج کی ہماری سازی کو قبول و منظور فرمائے۔